دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا دار و مدار یہ دل کی اصلاح پر ہے۔ اگر آپ کا دل صحیح ہے، روحانی بیماریوں سے پاک صاف ہے، تو آپ کامیاب ہو۔ تھوڑا عمل ہوگا، بڑا اجر اللہ دے گا، اور بڑے کا اس سے بھی بڑا۔ اور اگر آپ کا دل بیمار ہے تو دل کی بیماریاں مختلف قسم کی ہیں۔ اگر اس پر بڑی بیماری لگی ہوئی ہے جس کو کہا جاتا ہے قسوۃ القلب، دل کی سختی، اگر دل آپ کا سخت ہے تو آپ ناکام ترین انسان ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ دل کی سختی یہ ایمان سے نفاق اور نفاق سے کفر کی طرف لے جاتی ہے اور دل پر مہر لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسانیت سے بہیمیت، درندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، مارے پیٹے، کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، ساری باتیں سامنے ہیچ ہوتی ہیں آسان، یہ دل کی سختی کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام نے دل کی صفائی ستھرائی اور دل کے علاج پر بڑا زور دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے۔ دل صحیح، آنکھ بھی صحیح، کان بھی صحیح، زبان بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، پاؤں بھی، تمام اعضائے بدنی یہ صحیح ہوں گے۔ اور اگر دل خراب ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا پھر سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تمام اندام وہ دل کے تابع ہے، تابع ہے۔ دل کی سختی بڑی بیماری ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، فسق میں، اور دل کی سختی کا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، عرصہ گزر گیا، لوگوں نے عبرت نہیں پکڑی، دل سخت ہو گئے، اور یہ زیادہ بیکار لوگ ہوتے ہیں، فاسق دین سے نکلنے والے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی کی پہچان کس طرح ہوگی؟ کس کا دل سخت ہے ہم میں سے اور کتنا سخت ہے؟ اس کے لیے مظاہر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے مظاہر قسوۃ القلب لکھے ہیں۔ دل کی سختی کا پتہ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلا مظہر، پہلی نشانی التکاسل عن الطاعات، نیکیوں میں سستی۔ اگر کوئی شخص نیکیوں کو کرتا ہے لیکن سستی سے، ایک تو کبھی کبھی تو مسئلہ نہیں ہے، جب بھی ہو نماز کے لیے سستی، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، خرچہ کرنا ہے ولا ينفقون الا وهم کارہون، دل نہیں چاہتا، بس زبردستی جیسے بوجھ بنا ہوا ہو۔ ایک دوسری نشانی عدم التأثر بالآیات، قرآنی آیات پر اثر نہیں لینا۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن کہتا ہے کہ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں سے اثر لیتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں جن کا دل سخت ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جائیں، احادیث پڑھی جائیں، واقعات سنے جائیں، اثر نہیں ہوتا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی عدم التأثر بالحوادث، گرد و پیش میں جو ہوتا ہے اس سے اثر نہیں لیتا۔ لوگ مر جاتے ہیں، مر گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، عذاب، فتنہ، زلزلہ وغیرہ آ گیا،
کوئی اثر اس سے نہیں لیتا. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. یہ لوگ دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو فتنے آ رہے ہیں، یہ کہیں زلزلے، کہیں کیا، یہ موتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو کوئی اثر وثر نہیں ہوتا. چوتھی چیز ازدیاد الولع بالملذات، وہ چیزیں جو لذت کی ہیں، یعنی دنیا، خواہشات نفسانی، مال، زیب و زینت، اس میں اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے. ایک تو کہ کبھی کبھی شوق پیدا ہو گیا کسی لذت والی چیز کا، نہیں، یہ بڑھ رہا ہے. حرص، اس کا شوق لذتوں کی طرف، دنیا کی طرف، مال کی طرف، متاع کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ ولع اس پر انتہائی حریص ہے، یہاں تک کہ دنیا اس کا ہم مطمع نظر بن جائے. میرا نبی دعا کیا کرتا تھا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، یا اللہ دنیا میرا بڑا ہدف نہ بنائی اللہ کہ میں دنیا کے پیچھے لگا رہوں، دنیا حاصل کرتا رہوں، دنیا مال. میزانا للصلاح، اس کے رشتوں اور تعلقات کا ترازو بن جائے دنیا. جس کے پاس مال ہے، متاع ہے، اس کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رشتے کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، اور غریب کو دیکھتا ہی نہیں بالکل. اگر ان لذتوں والی چیزوں پر اس کی حرص، اس کا یہ زیادہ ولع بڑھ رہا ہے، آپ سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں سختی کیا رہی ہے. پانچویں نشانی یا پانچواں مظہر نشانی کہ کسی کا دل سخت ہو چکا ہے، ضعف تعظیم اللہ کی تعظیم اس کے دل میں کم ہے. اس کے سامنے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں آتی. اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، فرض نماز نہیں پڑھ رہا، بڑے سے بڑا جرم کر رہا ہے، یہ کوئی پرواہ نہیں اس کو بالکل سرے سے. خود بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح کی حالت ہے اس کی. ایک تو یرا انتہاک المحارم، لا غیرت لہ ولا تحرک، کوئی غیرت اس میں نہیں آتی کہ اللہ کے قانون کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، نہیں، پرواہ نہیں ہوتی اس کی، خوش ہوتا ہے اس پر. چھٹی نشانی، چھٹا مظہر دل کی سختی کا ہے، الوحش عن الطاعات والتنفر عن الطاعات. دل میں ایک قسم کی وحشت محسوس کرنا، یار یہ کیا مولوی کس میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، سیٹ پر میرے ساتھ کوئی بابا بیٹھا ہوا تھا، تو میں کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا، پرانی بات ہے، 22 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. تو وہ مجھے چڑھنے کے لیے کہتے ہیں، یار یہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے، یہ مولوی کس چیز میں لگے ہوئے. تو میں نے کہا حضرت آپ کہاں تک پہنچ گئے، اگر لوگ چاند تک پہنچ گئے تو آپ کہاں تک پہنچے ہوئے، آپ بھی میرے ساتھ اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے. بڑا آدمی، یعنی طاعت، نیکی کے کاموں سے وحشت، اس کو اچھا نہیں سمجھنا. یہ نیکی یار مسجدیں کیا ہے یار، فلپیاں، مدرسے فلپیاں، یہ دین کا کام نہیں. اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس سے وحشت اور تنفر دل میں اس کو برا سمجھنا، یہ کیا نمازوں میں لگے ہوئے، کیا روزوں میں لگے ہوئے. ساتویں نشانی یا ساتوں مظہر المعاصی علی المعاصی من غیر مبالات، گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے اور پرواہ بھی نہیں ہے. ایک تو آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن پریشان ہو گیا، کبھی ہو گیا نہیں، گناہ پر گناہ اور پرواہ بھی نہیں ہے. تو یہ 7 بڑی نشانیاں ہیں اس شخص کی کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھو، دل کی سختی رب العالمین کی پکڑ ہے، یہ اس کی مار ہے. ہر ایک کا دل سخت نہیں کرتا. جس کو سزا دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے اس نے سخت سزا رکھی ہے، اس کا دل سخت کر دیتا ہے. اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو جائے. یہ تو نشانیاں ہیں اس شخص کی کہ جس کا دل سخت ہو. اس کے اسباب کیا ہے، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں پہلا سبب الرکون الی الدنیا ونسیان الآخرہ،
دنیا کی طرف ایک آدمی مائل ہے آخرت کو بالکل اس نے چھوڑ دیا، بالکل ایسے مقصد ہے کہ ٹائمپریری طور پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لذت بھی نہیں حاصل کر رہا، کوئی بس جلدی سے جان چھڑانے کی بات کر رہا ہے، آخرت کی طرف نسیان، آخرت سے نسیان اور رکون، یہ زبردست قسم کا میلان ہے دنیا کی طرف، بس مال کماؤ، بنگلے بناؤ، یہ کروں وہ کروں، یہ رکون اور مختلف سوچیں ہیں اس کے لیے، فکریں، من تشعبت بہ الہموم، حدیث میں آتا ہے کہ جس کی سوچیں مختلف ہو جائیں، دنیا میں کس طرح آگے بڑھ جاؤ، دنیا کو کس طرح بڑھاؤں، کس طرح اس کو کماؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لم یبال اللہ فی ای اودیتھا ہلک، کہ دنیا کے کس کائی اور کھڈے میں یہ آدمی ہلاک ہو جائے، ام علی قلوب اقفالها، رب العالمین ان کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے، ام علی قلوب اقفالها، یہ اسوء العاقبہ ہے، یہ بدترین چیز کی طرف مائل ہوا، دنیا کی طرف، اور اس کو رب العالمین نے بدترین سزا دی، اس کا دل سخت کر دیا، اس پر تالے لگ گئے۔ دوسرا سبب دل کی غفلت کا، دل کی سختی کا، شدت الغفلہ، سخت غفلت، آدمی غافل رہ رہا ہے دین سے، موت سے، ایمان سے، اللہ سے، شدت الغفلہ۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، رب فرماتا ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے حق کو نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں لیکن حق نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، وہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، غفلت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، شدت الغفلہ۔ تیسرا سبب مصاحبت الاصدقاء السوء والجلوس فی الجو الفاسد او الاجواء الفاسدہ، برے لوگوں کا ساتھ دینا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، اور فاسد جگہوں میں بیٹھنا، جہاں دین کی کوئی بات نہیں ہوتی ہو، جہاں ایمان کی بات نہیں ہوتی ہو، غلط لوگ، ایسے غلط لوگ جو ہیں یہ آپ کو گمراہ کریں گے، دنیا کی طرف آپ کو مائل کریں گے، کبھی کس چیز کی تعریف کر رہے دنیا کی، کبھی کس کی ہوتے ہوتے آپ کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، خواہشات نفسانی کی محبت بیٹھ جائے گی، تو یہ آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، رب فرماتا ہے ان کے ساتھ صبح اور شام بیٹھیے، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ادھر نہ ہو جائیں، لا تعد عیناک عنہ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت چاہتا ہے، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اس کی بات نہیں ماننا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ آپ کا ایمان برباد کر دے گا۔ مصاحبت اصدقاء السوء۔ چوتھا سبب الجرأۃ علی المعاصی والمنکرات، غلط کاموں پر جرأت، ڈٹائی سے گناہ کرنا، گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطاء، لیکن ڈٹائی سے گناہ کرنا، جرأت کے ساتھ، یہ چیز انسان کو ہلاک کرتا ہے اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پانچواں سبب نسیان الموت، موت کو بھول جانا، اور موت کے ماں باپ کی جو زندگی ہے اس کو بھولنا۔ اگر موت کو یاد کرو گے آپ کا دل نام ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہا میرا دل سخت ہو گیا ہے، کہا موت کو یاد کر کے بس میں مر گئی، ابھی کفن اور ابھی سارے لوگ آ گئے، اکیلی وہاں پڑی ہوں۔ اس جو سوچ بنانی تھی، سوچ بنی، تیسرے دن کے بعد آئی، کہا جزاک اللہ خیر، روتی ہوئی آ رہی ہے، کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دل نرم ہو گیا۔ ان کی سوچ تھی کہ دل سخت ہے کس طرح نرم ہو، اور پھر طریقہ اور علاج بھی اس کا بتایا گیا۔ تو ایک اگر آدمی موت کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کی زندگی کو بھول جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ چھوٹی چیز
اشتغال بما یفسد القلب، 5 چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، انہی چیزوں میں آپ لگے ہوئے ہو تو آپ کا دل سخت ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے کثرت التمنی، خواہشات زیادہ، یہ کرنا ہے، آرزویں زیادہ، آرزویں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ جو زیادہ آرزویں ہے نا، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان تیار کرتے ہیں، پل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ایک دم آواز آتی ہے فلاں وفات پا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ آدمی اپنے لیے کہتا ہے، ہم اللہ کے لیے، یہ اردو میں کہتا ہے مر گیا بحق و رسے، اور انا للہ اپنے لیے ہوتا ہے، ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہ اپنے لیے۔ تو کثرت التمنی، یہ زیادہ آرزویں و خواہشات یہ دل کو خراب کرتی ہیں، زیادہ کھانا پینا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں، زیادہ تعلقات، کثرت الکلام، منام اور طعام، اور اسی طرح اختلاط الانام، یہ 5 چیزیں ہیں یہ دل کو خراب کرتی ہیں، اس میں کمی۔ تو یہ اسباب ہیں، یہ اسباب آپ کے دل کو سخت کرتے ہیں۔ اب اگر دل سخت ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے دور، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ علاج ضروری ہے، کیونکہ جانا تو ضروری ہے، اور اگر دل سخت دل لے کر گئے تو سخت عذاب ہوگا، قبر میں بھی سخت، آگے بھی سخت معاملات، اور دل نرم تو اللہ نرمی فرمائے گا آپ کے ساتھ۔ اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، تو جو اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اپنا علاج نہیں کرتا، جو خود بیمار ہے، خفتا نہ خفتا کے کو بیدا، دوسرے کو کیا جگائے گا، دوسرے کا کیا علاج کرے گا؟ تو اس لیے علاج میں سے پہلا علاج یہ ہے معرفت الرب، اللہ کو پہچاننا۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں پہچانتا اس کا دل سخت سے سخت ہوتا جائے گا، اس لیے کہ جتنا رب کو پہچانے گا اتنا دل نرم ہوگا، اور جتنا رب کو نہیں پہچانے گا دل سخت سے سخت ہوتا جائے گا۔ دوسرا علاج تذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کیا کرو، موت کو، اس لیے کہ موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی کی زندگی انتہائی تنگ ہو اور موت کو یاد کرے زندگی فراخ ہو جائے گی، اور مرنا ہے فراخ ہو جائے گا، یہ تنگ بھی اس کو اچھی محسوس ہوگی۔ اور اگر کسی کی زندگی فراخ ہے تو اس کو تنگ کرنے کا علاج بھی موت ہے، موت اگر یاد کرے فراخ زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی، عجیب صفت ہے اس کے اندر۔ تیسرا علاج یہ ہے زیارت القبور والتفکر فی حال اہلہا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا۔ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، وہاں جو لوگ پڑے ہیں سوچو یہ ہماری طرح لوگ تھے، ان کی آرزویں تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، یہ چلے گئے ختم ہو گئے، کون یاد کرتا ہے؟ 20 سال پہلے والے لوگوں کو کون یاد کر رہا ہے؟ 50 سال، یہاں تو سال بعد بھی حد نہیں آتی، بہت کم، سلسلہ جلدی جا رہا ہے، تو اس کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کو جانے سے منع کیا تھا، اب جایا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ ایک اس میں یہ کہ یہ دل کو نرم کرتا ہے، یہ عمل، قبروں کو جب پڑے جاؤ نا آخرت یاد کرو، حدیث میں آتا ہے یہ یرق القلب، یہ دل کو نرم کرتا ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، یطمع العین آتا ہے، اس میں بڑے بڑے کمال کی چیزیں ہیں۔ یہ قبروں کی زیارت کے لیے کبھی کبھی جایا کرو، زیارت القبور۔ چوتھا علاج النظر فی آیات القرآن الکریم، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس میں غور اور فکر، تو وہ تو تبھی ہوگا نا جب آدمی ان کو سمجھے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ پانچواں علاج تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد۔ ایک موت ہے اور ایک آخرت کی ایک زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، یا مزے ہیں اور یا پریشانیاں ہیں، یہ گل سڑ کر ختم ہو جانا نہیں ہے،
بلکہ ایک دوسری زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، آخرت کی یاد۔ چھٹا علاج دل کی سختی کا یہ ہے ذکر اور استغفار زیادہ کرنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کسی نے شکایت کی دل سخت ہو گیا ہے، اس نے کہا اذب ہو بالذکر، اس بیماری کو پگھلا دے ذکر کے ساتھ۔ یہ جو دل کی سختی ہے نا، ذب ہو، یہ جو بیماری ہے مرض القسوہ، اس کو پگھلا اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اگر تو اللہ کو یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب تو اس کو یاد کرے گا اللہ کو تو اللہ تجھے یاد کرے گا۔ تو یاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو یاد کرے نا، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، حدیث قدسی ہے، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اس جماعت میں یاد کرتا ہوں، اس سے بہت اچھی جماعت ہے، خیر منہم۔ جب اللہ آپ کو یاد کرے گا تو آپ کا دل نرم کر دے گا، آپ کو بیماری سے شفا دے گا۔ ساتواں علاج زیارت الصلحاء، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مجالست اور ان کی ملاقات کے لیے جانا۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ رب فرماتے ہیں واصبر نفسک، ٹکائے رکھ اپنے آپ کو، ٹکائے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ غلط کام کرو گے وہ آپ کو روکیں گے، نہیں تو زبان سے کہیں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کی آخرت کی اصلاح کریں گے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ ٹکے رہو، اپنے آپ کو ٹکائے رکھ۔ ولا تعد عیناک عنہم، اپنی ولا تعد عیناک، یہ عیناک تعد کا فاعل ہے، آپ کی آنکھیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں ان سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت چاہتا ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اس شخص کی بات نہیں ماننا جس کے دل کو ہم نے اللہ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے، دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کے معاملات، دنیا کے خواہشات، کس طرح بڑھ جاؤں آگے، کس طرح اپنے معاملات کو بڑھاؤں، آخرت سے غافل۔ لا تو اس کی بات نہیں مانے تو آپ کو ہلاک کر دے گا۔ واتبع ہوا، خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خواہشات دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے مرتبے کی خواہش، عہدے کی خواہش، اور ایک ہے مال کا حرص۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے اگر یہ کسی بیڑ بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے ان کو جتنا دو چیزیں انسان کے ایمان کو اور دین کو خراب کرتی ہیں۔ ایک حرص علی الجاہ، عزت مجھے مل جائے، میری بات ہو جائے، میری ناک نہ کٹے، میں بڑھ جاؤں، یہ ہوتا، ساری لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں تقریباً۔ اور ایک حرص علی المال ہے، مال بڑھ جائے، مال بڑھے، تو یہ دو چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ ولا تطع آیات میں یہ ہے۔ آٹھواں علاج مجاہدۃ النفس و محاسبتها، آپ کا دل اگر سخت ہو گیا ہے تو آپ دین کے کاموں میں مجاہدہ کرو گے، اپنے دل کو لگاؤ گے، لگانے کی کوشش کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے کہ یا اللہ میرا دل سخت ہو گیا، رب العالمین اس کو نرم کر دے، یا اللہ دنیا کی محبت کم کر دیا، نکال دیا، کم کر دے، اللہ آخرت کی طرف میری توجہ پیدا کر دے۔ اور اس کا محاسبہ کرو گے آپ اپنے نفس کا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس لیے اگر آپ محاسبہ نہیں کرو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ اگر آپ محاسبہ کرو گے آپ کے دل کا، نفس کا، تو علاج ہوگا۔ اگر کسی کو اپنا سوچتا ہے کہ مجھے کیا بیماری لگی ہوئی پتہ ہی نہیں ہے، اگر بیماری کا پتہ چل جائے علاج ہوگا، اگر پتہ ہی نہیں لگا رہا ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تو خفیہ بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری۔ دل کی سختی یہ انسان کو ایمان سے لے کر نفاق اور نفاق سے لے کر کفر تک پہنچاتی ہے اور انسانیت سے بہیمیت درندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے مظفر گڑھ کا واقعہ ابھی چند دنوں کا ہے۔ ایک شخص بدبخت نے 3 بچوں کو اغوا کیا، ایک باغ کرا گیا، 2 کو اس بدبخت نے ذبح کیا اور ان کی کھال اتاری اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گوشت کی بوٹیاں بنائی اور مزارات پر اس کو تقسیم کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ دل سخت تھا۔ تو دل سخت
یہ دنیا کے اندر بھی بہت بڑی ناکامی اور فساد اور بہت بڑے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی غصے کا سب سے بڑا سبب دل کی سختی ہے، اور اللہ کی محبت کا سب سے بڑا سبب